ایک بار ایک بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گر گئے ہیں، بکھر گئے ہیں۔ بادشاہ یہ عجیب سا خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنے دربار میں موجود نجومی کو بلایا اور اس سے اپنے خواب کا مطلب پوچھا۔ نجومی کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر تو کچھ اچھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے خیال میں جو بھی تعبیر ہے وہ مجھے بتاؤ۔ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، اس خواب کے مطابق آپ کی فیملی کے سارے لوگ ایک ایک کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے، آپ سب کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بڑے غصے میں آ گیا۔ اس نے فرمان جاری کر دیا کہ اس نجومی کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک اور نجومی کو بلایا اور اسے بھی وہی خواب سنا کر تعبیر پوچھی۔ نجومی بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر تو بہت اچھی ہے۔ اس خواب کے مطابق آپ کی عمر آپ کی فیملی میں سب سے لمبی ہوگی۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہو گیا اور نجومی کو مالا مال کر دیا۔ دوستو، اگر آپ دھیان سے سوچیں، دھیان سے سنیں تو دونوں نجومیوں کی باتوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے۔ مطلب تو ایک ہے لیکن بات کہنے کا طریقہ دونوں کا الگ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بات کرنے کا طریقہ بات سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایک نجومی کے طریقے نے اسے قید میں ڈلوا دیا اور دوسرے کے طریقے نے اسے مالا مال کر دیا۔ کمیونیکیشن سکل سے بڑی کوئی سکل نہیں۔ بات کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی بات چیت کرنے کی صلاحیت کو بہتر کریں۔ جیل میں ایک آدمی قید تھا جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی۔ جب اسے پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ اپنی آخری خواہش میں بادشاہ کو ہی بتاؤں گا، کسی اور کو نہیں۔ اب چونکہ قانون یہی تھا کہ مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوچھی جائے گی، تو اس قیدی کو بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بڑا ہی قیمتی ہنر ہے۔ میں تو اب مرنے والا ہوں۔ اگر میں مر گیا تو میرا یہ ہنر میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہنر ہے تمہارے پاس؟ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے خوبصورت گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا دوں تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر آسمان کی سیر کر سکیں۔ بادشاہ اور اس کے دربار میں موجود سب لوگ یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ ایک گھوڑا بلا ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھ پر یقین کیجیے۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو آپ بے شک میری گردن اڑا دیجیے گا۔ اب بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا ہنر آزمانے کا ایک موقع دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نہ کر پائے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ گھوڑے کو ٹرین کرنے کے لیے تمہیں کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ اس قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کافی پیچیدہ اور مشکل کام ہے، اس لیے مکمل ٹرین کرنے کے لیے مجھے 2 سال لگیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں 2 سال دیے جاتے ہیں، تم کل سے ہی اپنا کام شروع کر دو۔ وہ قیدی جب قید خانے میں واپس آیا اپنا سامان وغیرہ لینے کے لیے تو اس کا ایک قیدی ساتھی جو اسے اچھی طرح جانتا تھا وہ بڑا حیران تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے بادشاہ کے سامنے یہ کیا فضول باتیں کی ہیں؟ یہ کیا فضول باتیں کر کے آئے ہو کہ میں گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا سکتا ہوں؟ میرے پاس یہ ہنر ہے، یہ فن ہے، میں تو تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ گھوڑے کو اڑانا تو دور کی بات، تمہیں تو گھوڑے کی سواری تک نہیں کرنی آتی، پھر تم نے بادشاہ سے ایسا کیوں کہا؟ قیدی یہ بات سن کر مسکرایا اور بولا، دیکھو، میں مرنے تو ویسے ہی والا تھا، اب ایسا کر کے میں نے تو بس ٹائم گین کیا ہے۔ مجھے 2 سال کی مہلت مل گئی ہے، میری قید ختم ہو گئی ہے، مجھے جینے کا ایک اور موقع مل گیا ہے۔ اب 2 سال میں مزے سے جیوں گا اور گھوڑے کو ٹرین کرنے کا ڈھونگ کرتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر یہ بادشاہ مر جائے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے یہ گھوڑا ہی مر جائے تو پھر بھی میں آزاد ہی رہوں گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور گھوڑا اڑنا ہی سیکھ جائے۔ اس لیے دوستو، جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پرابلم آ جائے
جس کا کوئی سلوشن آپ کو نہ مل رہا ہو تو ٹائم گین کریں، ہمت نہ ہاریں، کوئٹ نہ کریں، تھوڑا وقت حاصل کریں، کوشش کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ دوستو، تیسری کہانی یہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں رات ہو گئی۔ کھیتوں کے درمیان انہیں ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ وہ دونوں اس طرف چل پڑے اس امید سے کہ ہو سکتا ہے رات گزارنے کی کوئی جگہ مل جائے۔ کھیت بالکل ویران پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک لمبے عرصے سے کسی نے ان میں ہل نہیں چلایا، دیکھ بھال نہیں کی۔ گھر کا مالک بڑا بلا آدمی تھا۔ اس نے ان کے لیے کھانے اور رہنے کا بندوبست کیا۔ گھر کی حالت کافی خستہ تھی، غربت صاف نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنی گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ کیا پیشہ ہے آپ کا؟ کاروبار کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے، صبح شام اس کا دودھ دوتے ہیں، کچھ ہم خود پی لیتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں، اس طرح ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا یہ کھیت کس کے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ کھیت ہمارے ہی ہیں۔ بوڑھا آدمی یہ سن کر بڑا حیران ہوا لیکن خاموش رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھینس نے ہی ان کو سست اور کاہل بنا دیا ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو آدھی رات کو اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اس آدمی کی بھینس کھولی اور اسے لے کر چپکے سے اس کے گھر سے نکل گیا۔ ایک پہاڑ پر چڑھ کر بوڑھے آدمی نے بھینس کو وہاں سے گرا دیا اور خود اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ کئی سالوں کے بعد بوڑھے آدمی کا بیٹا جو اب جوان ہو چکا تھا، اس کا وہاں سے دوبارہ گزر ہوا۔ اس کے دل میں یہ افسوس تھا کہ ہم لوگوں نے ان کی بھینس کرا دی۔ وہ پہلے ہی غریب تھے، پتہ نہیں اب کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس جگہ پر ایک بڑا سا باغ ہے جس میں طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں اور کھیتوں میں فصلیں اگی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ایک بڑا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ وہ لڑکا جا کر کے اس گھر کے مالک سے ملا تو وہ وہی آدمی تھا جس نے انہیں رات بسر کرنے کی جگہ دی تھی۔ لڑکے نے پوچھا کہ تمہاری حالت کیسے بدل گئی، اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تو اس نے بتایا کہ بھینس چوری ہونے کے بعد کچھ دن تو ہمیں سمجھ ہی نہ آئی کہ ہم کیا کریں، پر زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو ہم نے ان کھیتوں میں ہل چلانا شروع کر دیا۔ گھر کا سامان بیچ کر کچھ بیج خریدے اور کھیتوں میں بو دیے۔ ان کی دیکھ بھال کی تو فصل اچھی ہو گئی۔ فصل بیچ کر پیسہ ملا تو اس سے اپنا سارا قرضہ بھی چکا دیا اور ہم خوشحال بھی ہو گئے۔ اب میں محنت کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں تو ہماری حالت بدل گئی ہے۔ پھلوں کا یہ باغ بھی میرا ہے۔ بھلا ہو اس بوڑھے آدمی کا کہ اگر اس دن وہ ہماری بھینس کو چوری نہ کرتا تو ہماری حالت کبھی نہ بدلتی۔ دوستو، ہر ناکام انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بھینس ہوتی ہے جو اس کی کامیابی کا راستہ روک رہی ہوتی ہے۔ اس لیے تیسرا اصول یہی ہے کہ اپنی اس بھینس کو پہاڑ سے گرا دو اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔